الحمد للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو رفیق اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے، اور جو کوئی محبت کرے گا ان سے تم میں سے، پس وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارا خاندان اور جو مال تم نے حاصل کیا اور تجارت جن کے کم ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب ہو جائیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، پس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایمانیات میں سے ایک ایمان کی بات اور علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول نبی سمجھنا، اور یہ عقیدہ اور یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب ہے یعنی قرآن، اس کو کتاب اللہ اور کلام اللہ مانتے ہوئے اس کو ہر قسم کی تبدیلی، تحریف اور تغیر سے محفوظ سمجھنا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے اور ایمانیات میں سے ہے۔ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کس طرح ہونی چاہیے، کس طریقے کی ہونی چاہیے، کس قدر ہونی چاہیے، وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر کی ہے، اور احادیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 3 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ماننے والے کو کتنی محبت ہونی چاہیے اسے ذکر کیا، اور جو آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے
کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس قدر محبت ہو تو تمہاری محبت اور تمہارا ایمان قبول ہے، اور اگر اس سے کم درجے کی ہو تو تمہارا ایمان اور تمہاری محبت قبول نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ذکر، تلاوت، نماز، تسبیح، حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، ان کی قبولیت تبھی ہے جب ہمارا ایمان ہو، اور ایمان کا تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہو وہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کفر والے کاموں کو پسند کرتے ہوں تو ان کے رفیق نہ بنو۔ اگر تم نے ان کے کفر کی باتوں کے باوجود ان سے دلی محبت کر لی، یعنی ان کی بات کو قبول کر لیا یا ان کی تائید تو نہیں کی لیکن خاموشی کر لی، یہ کہہ دیا وہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان سے دوستی محبت کرے گا تو سن لو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پس یہ لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے، ظالموں میں سے شمار ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ جل شانہ عما نوالہ قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، کچھ وقت دیتے ہیں اس کا سادہ سادہ ترجمہ پڑھنے میں، بات یہیں پہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے رحیم ہے، آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آگے اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو ذکر فرمایا، اور 8 چیزوں میں سے 5 رشتوں کو ذکر کیا، 3 دنیا کی ضروریات کو ذکر کیا، اور فرمایا اگر زندگی کے کسی موڑ پر ان کا ٹکراؤ اللہ، رسول اور جہاد سے آ گیا، اگر تم نے ان کو ترجیح دے دی، اللہ، رسول اور جہاد کو چھوڑ دیا، تو پھر تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلا رشتہ، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک تقاضا یہ کریں اللہ کا دین چھوڑ دو، یا وہ دین کی مخالفت کریں اور تم ان کی ہاں میں ہاں ملا دو، یا وہ تمہیں دین کے خلاف کوئی عمل پہ لے کے آئیں، تم ان کی بات مان لو، تو یاد رکھنا تمہارا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ ماں اور باپ کا احترام میں نے خود رب نے کہا، لیکن جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ کہنا، یہ سن لینا بڑا آسان ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن جب محبت کے تقاضے آئیں، وقت آئے، پھر نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا نمونہ جنہوں نے ان آیات پر عمل کیا وہ نمونہ حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ماں کو کیسے چھوڑوں، باپ کو کیسے چھوڑوں، یہ ناممکن ہے۔ صحابہ نے کہا جو سچا محب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس میں سورۃ العنکبوت ہے 20ویں پارے میں، وہاں پہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ذکر کیا جب تم ایمان کا دعویٰ کرو گے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر آگے ایک آزمائش کو ذکر کیا جو سب سے بڑی آزمائش، ایک جانب ایمان ہے، ایک جانب ماں ہے، فرمایا اب وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ ماں باپ تجھے شرک کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ ضمناً سمجھ میں آ گیا جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ پھر اللہ کے نبی کا دامن پکڑے گا، ماں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب تبلیغ شروع کی، دعوت توحید کو بیان کیا، تو ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا، اور وہ نوجوان مشہور ہے پورے مکہ میں، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے اور ان کو راحت پہنچانے میں ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے اگر کسی نے ماں سے محبت کرنے والا بیٹا دیکھنا ہے، سعد کو دیکھ لیجئے، اتنی محبت ہے ماں سے۔ خبر ماں کو مل گئی، بیٹے نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ لیا، گھر آیا، ماں کے انداز تبدیل ہے، روٹھی روٹھی ہے، ماں کو پیار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن ماں ذرا نہیں مانتی، کہتے ہیں ماں جی کیا ہوا؟
ماں کہنے لگی بیٹا مجھے پتا چلا حمنا نام ہے ماں کا، تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، نئے دین کو تو نے قبول کر لیا جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بیٹا یہ سچ ہے؟ کہا اماں خبر تو نے ٹھیک سنی، یہ سچ ہے، میں نے صحیح دین کو قبول کیا، سچے دین کو قبول کر لیا، جھوٹے دینوں کو چھوڑ دیا۔ ماں کہنے لگی میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا، جانتا ہے میری اور تیری محبت کتنی ہے؟ کہا اماں پتہ ہے۔ کہا پھر تو دین چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اماں یہ تو نہیں ہوگا۔ ماں جوش میں آئی، قسم اٹھا لی اگر تو دین نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص نے منتیں ترلے شروع کیے، ایک وقت آیا کھانا پیش کیا نہیں کھایا، پاؤں پکڑے ہاتھ باندھے گلے سے لگایا لیکن ماں مانتی نہیں ہے۔ ایک وقت گزرا، دو گزرے، ایک روایت کے مطابق 24 گھنٹے گزر گئے۔ سعد کہتے ہیں اماں جی کھانا کھا لیجئے۔ ماں کہتی ہے کھاؤں گی تب جب دین چھوڑے گا، وگرنہ بھوکی مر جاؤں گی۔ پورے مکے میں مشہور ہوگا سعد جو بیٹا فرما بردار تھا، محمد کے پیچھے لگ کر اپنی ماں کا قاتل بن گیا۔ اس کی ماں سعد کی وجہ سے مری ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں مر جاؤں گی، تیری بے عزتی ہوگی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے۔ سعد ماں کے قدموں میں پڑ گیا، ماں مانتی نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق اب 3 دن گزر چکے ہیں، ماں نڈھال ہے، بیٹے نے پاؤں کے اوپر سر رکھ دیا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اماں ایک لقمہ کھا لے، ماں کھا لے اور تیری مہربانی کھا لے۔ ماں کہتی ہے نہیں کھاؤں گی، ابھی مر جاؤں گی اور لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، لوگ تجھے تانے دیں گے، لوگ تجھے گھٹیا سمجھیں گے، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے، تو مکے میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جب حضرت سعد نے یہ دیکھا ماں کے جذبے کو تو پھر سعد نے کہا اماں رب کعبہ کی قسم ہے تیرے اندر ایک روح ہے، رب کعبہ کی قسم اگر تیرے اندر 100 روحیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی، تیری ایک ایک کر کے جان نکلتی، وہ 100 جانیں نکل جاتی، لیکن میں محمد کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ آج میرے اور آپ کی بھی بڑی محبت عجیب ہے۔ بچہ 10 روپیہ گمائے ناراض ہوں گے، بیگم 2 دفعہ کھانا کچا بنا دے ناراض ہو جائیں گے، سگا بھائی 3 دفعہ قرض مانگ لے تو گھر میں ملاقات کے لیے آئے تو ملنے سے انکار کر دیں گے۔ میں اور آپ گزشتہ 6 اور 7 دنوں میں دیکھیں ہم میں سے کتنوں نے یہ کہا اپنے بچوں کو بیٹا قرآن پڑھا کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ میرے گھر کے کتنے افراد ہیں اور اس میں سے کتنے افراد 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوا، میں نے ڈانٹا نہیں ہے، صرف محبت سے گھر کے کتنے افراد کو کہا ہے۔ میں دعویٰ ہے محبت کا، ارے چھوڑیے کسی کو کیا کہنا، اپنے اندر ہی میں دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ہم نے ان 7 دنوں میں کتنا قرآن پڑھا، کتنی دفعہ استغفار کیا، آقا کائنات پر کتنا درود پڑھا، کتنی تہجد پڑھی، کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی، کتنا اللہ کا ذکر کیا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا غیر محرموں کو دیکھا۔ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گا، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے دعوے کا بھی خیال کریں۔ دعویٰ ہے محب رسول کا۔ بھائی صاحب نماز کے لیے نہیں آئے، مزدور آدمی ہو۔ بھائی صاحب آج تلاوت قرآن پاک پڑھا ہے، تلاوت کی، میں پڑھیا ہی نہیں بچپن تو، یہ عذر چلے گا جی؟ محبت رسول کے تقاضے تو کچھ اور ہیں۔ محبت رسول تو تقاضا کرتی ہے ماں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، بھائی کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مال ترک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، تجارت کروڑ سے کوڑیوں پہ آتی ہے تو چھوڑ دو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے تحاشا محبت ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن ہم شادی کے لباس بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سلوانا تو دور کی بات ہے، سلوانے کے بعد پہن بھی نہیں سکتے۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، زندگی میں اس طرح کھانا کھاتے ہیں شاید پہلی تے آخری بار، دوبارہ نہیں لبنا۔ آپ لوگ تو جس طرح کرتے ہیں نا کرتے ہیں، ہم مولوی لوگ تکبر بھی کرتے ہیں ساتھ، اسی اپنے واسطے میز علیحدہ لوا لینے ہیں۔ کوئی بچہ ساڈے کول 6 مہینے پڑھ جائے صحیح تو استاد سمجھ کے سانو شادی تے بلا لے صحیح، اسی امام وچ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی بے ادبی سمجھنے ہیں، اسی ہے نا ساڈے واسطے الگ لگے۔ اور پلیٹاں وچ اسی کی کرنے ہیں؟ الامان والحفیظ۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی کر رہا ہوں۔ اور سنیے رسول اللہ سے محبت کرنے والے کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ دشمنوں کا ملک ہے، سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کے چوٹی کے لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور ایک مسلمان وہاں پہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا نام ہے حذیفہ۔ کسریٰ کا دربار ہے، اس نے دعوت کی، سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور کھاتے کھاتے حذیفہ نے پلیٹ سے لقمہ رکھا اور لقمہ منہ میں ڈالنے لگے، لقمہ نیچے گر گیا۔ وہ حذیفہ نیچے جھکے اور لقمہ اٹھانے لگے، ساتھ والے نے کوہنی لگائی، دیکھتے نہیں ہیں اس وقت کی سپر پاور ہے، مہذب ترین لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ محمد کے غلام لالچی، محمد کے ماننے والے اتنے بھوکے کہ نیچے سے اٹھا کے کھاتے ہیں، ان کو سلیقہ نہیں ہے کہ نیچے پڑی ہوئی چیز کو پکڑا نہیں جاتا، یہ پکڑ کے کھانے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں حذیفہ لقمہ یوں جھاڑنے کے بعد لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر عالمگیر جملہ کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي بِهَا أُولَاءِ الْحُمَقَاء۔ میں ان نادان اور بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا تھا محبت کس کو کہتے ہیں، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ترقی کس طرح ملتی ہے یہ بتایا، مسلمانوں کو عزتیں کیسے ملا کرتی ہیں یہ بتایا، مسلمان کے دل میں آقا کی محبت کیسی ہوتی ہے یہ بتایا، مقام کیسے ملا کرتے ہیں، فتوحات کیسے ہوتی ہیں، غلامی سے کیسے نکلتے ہیں۔ آج غلامی سے نکلنے کے نعرے مارے جا رہے ہیں، لیکن اپنے وطن کے لوگوں کو نقصان پہنچا کر آج آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کو توڑ کر آج نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہودیوں کو خوش کر کے آج نعرے لگائے جا رہے ہیں، اپنے ملک کو کمزور کر کے آج نبی کا نام لیا جا رہا ہے، نبی کے چہرے نبی کی سنت کو کٹا کر آج اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، گانے بجا کر آج اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کنجریوں کو نچوا کر نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، نام آزادی کا لیا جا رہا ہے، نام اسلام کا لیا جا رہا ہے، اور کام وہ کیے جا رہے ہیں جس سے ہنود بھی شرمائے، یہود بھی شرمائے، عیسائی بھی شرمائے۔ وہ ڈانس سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے، وہ کنجر پونا سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے، اور نعرہ لگایا جا رہا ہے آزادی کا، حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اسلام کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، وطن کی محبت کا، اور کام وہ کیے جا رہے ہیں جس سے وطن ٹوٹتے ہیں، کام وہ کیے جا رہے ہیں جس سے دشمن فائدہ حاصل کرتے ہیں، کام وہ کیے جاتے ہیں جس سے انسان اور مسلمان کی زندگی کی قیمت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ سنیے حذیفہ نے کیا کہا تھا، ایمان ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، عزت چاہتے ہو تو یوں کرنا چاہیے۔ حذیفہ نے لقمہ اٹھایا، سارے درباری دیکھ رہے ہیں، کسریٰ کے درباری دیکھ رہے ہیں، وزیر و مشیر دیکھ رہے ہیں، وہ حیران و پریشان ہوئے۔ اچانک کھاتے کھاتے محمد کا غلام نیچے کیوں جھکا، جب اٹھتا ہے تو ہاتھ میں لقمہ ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حذیفہ لقمہ یوں جھاڑنے کے بعد لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اور پھر عالمگیر جملہ کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي بِهَا أُولَاءِ الْحُمَقَاء۔ میں ان نادان اور بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے وہ غیروں میں بھی جا کر نبی کا طریقہ چھوڑتا،
ان کو بتاتا ہے تہذیب یہ ہے، ان کو بتاتا ہے ترقی یہ ہے، ان کو بتاتا ہے عزت والے کام یہ ہیں، ان کو بتاتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں۔ کہا اترک سنت حبیبی، میرے نبی کا سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب تم کھانا کھا رہے ہو، تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، جگہ نیچے پاک ہو، اس کو اٹھایا کرو، جھاڑا کرو اور اس کو استعمال کر لیا کرو، کیا پتہ اللہ نے برکت کس حصے میں رکھی ہو۔ ہاں اگر منہ سے گر جائے تو پھر نہیں اٹھانا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک محبت تو یہ ہے جو صحابہ ہمیں سکھلا رہے ہیں نبی سے کیسی ہونی چاہیے، اور ایک میری اور آپ کی محبت ہے۔ سنیے محبت کس کو کہتے ہیں، پھر اپنا محاسبہ بھی ذرا کرتے جائیے۔ یہ کہہ دینے سے ابو بکر کو رسول اللہ سے محبت تھی، ابو دردہ کو رسول اللہ سے محبت تھی، سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ سے محبت تھی، یہ کہہ دینے سے گزارا نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو جنت نہیں ملے گی، مجھے اور آپ کو رب کی رضا حاصل نہیں ہوگی، مجھے اور آپ کو عزت تب ملے گی جب میں اور آپ ان مقدس ہستیوں کی اتباع کریں گے۔ آج مصیبت، ہماری سارے بیانات اس لیے ہوتے ہیں شان صحابہ، اور شان صحابہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، اتباع صحابہ بھی کرو تاکہ تمہیں بھی کچھ شان ملے۔ آج اتباع صحابہ کا جملہ نہیں بولا جاتا، مقام اور عظمت مصطفیٰ، اور مقام اور عظمت مصطفیٰ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نے بیان کر دیا۔ آج ہے اطاعت مصطفیٰ کی ضرورت، آج ہے اتباع مصطفیٰ کی ضرورت، آج ہے محبت مصطفیٰ کی ضرورت۔ میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں چلے گئے، دمشق کی جامعہ مسجد میں ہوتے تھے۔ وہاں پہ ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، بڑے معصوم صحابی تھے، عبادت میں لگے رہتے، کسی سے زیادہ کوئی بات چیت نہ کرتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے جب کبھی گزر ہوتا تو حضرت ابو دردہ کہتے، سہیل اللہ کے نبی کی کوئی بات بتاؤ، تمہارا نقصان نہیں ہوگا اور ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرما دیتے۔ ایک دن جب یوں ہی گزرے تو حضرت ابو دردہ نے عادت کے مطابق کہا، سہیل اللہ کے نبی کی کوئی بات ارشاد فرما دیجیے۔ تو میرے محترم بھائیو، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بات کی تھی، اللہ کے نبی کی بات ہے، عمل کریں گے سارے انشاءاللہ، لوگوں کو بھی بتائیں گے جا کے۔ حضرت سہیل کہنے لگے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت خریم اسدی، وہ بھی آپ کے صحابی ہیں، ان کا تذکرہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر دو باتیں نہ ہوں۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اس کے سر کے بال بڑے بڑے رہتے ہیں، دوسرے لنگے ٹخنوں سے نیچے باندھتا ہے۔ لنگی آج ہم شلوار ہیں نا، جسے تہمت کہتے ہیں، وہ ٹخنوں سے نیچے باندھتا ہے۔ جب یہ خبر حضرت خریم اسدی کو پتہ چلی، صحابی نے جا کے کہا، آقا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، خریم آدمی تو اچھا ہے لیکن یہ دو عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ خریم اسدی نے فوراً چاقو پکڑا اور اپنے بالوں کو ایک کانوں کی لو تک کاٹ دیا، اور پھر فرمایا اس کے بعد خریم اسدی کی لنگی کبھی بھی آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی سے اوپر رہتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم آدھی پنڈلی تک نہیں جاتے تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر تک تو آ جائیں۔ یہ کیسی عجیب محبت کرنے والے ہیں۔ آقا جس عمل پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اس کو کرنا عزت سمجھتے ہیں، اور آقا جس عمل پہ راضی ہو رہے ہیں اس کو کرنا اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے تو یہ تو نہیں ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آج کے بعد کوئی جوان، کوئی بوڑھا مرد اپنی شلوار کو، اپنے ٹروزر کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کرے گا۔ نیت کرتے ہیں سارے، شادیوں میں بھی، خوشی میں بھی، جب نئے کپڑے پہنے ہوں اس وقت بھی ایک سنت نبی کی زندگی کرو گے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی
फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। जो मेरी एक सुन्नत को उस ज़माने में ज़िंदा करे जब वो सुन्नत मिट चुकी हो, उसको 100 शहीदों का अजर है। आज इस सुन्नत के साथ दुश्मनी तो इस्लामी स्कॉलर भी कर रहे हैं। दुनिया चैनल पर, जियो न्यूज़ पर, एक्सप्रेस पर बैठकर कहते हैं नहीं जी वो तो उस ज़माने में थी, वो जब तकब्बुर समझे तो तब नीचे करना गलत है, तकब्बुर ना समझे तो गलत। आज इतनी जुर्रत बढ़ चुकी, नबी जिसकी मुज़म्मत बयान करते हैं, आज का स्कॉलर, आज का मौलवी, आज का पीर, आज का मुर्शद, आज का मजहबी जमात का लीडर वो उसकी मुखालफत कर रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों याद रखिए, पीर वो काबिल इज्जत है, मौलवी वो काबिल एहतराम है, मुर्शिद पकड़ने के लायक वो है जो आका का सच्चा गुलाम है, जिसकी वजह से आका से दूरी होती हो, जिसकी वजह से आका के तरीके से दूरी होती हो, जिसकी बात सुनकर सुन्नत से बंदा परे हो जाता है, वो मौलवी नहीं है, वो दज्जाल है। वो पीर नहीं है, वो दज्जाल है। वो मुर्शद नहीं है, वो बेईमान है। मौलवी, पीर, आलिम, शेख वो है जिसकी बात सुनकर रसूलुल्लाह के तरीके से मोहब्बत पैदा हो जाए, और जिसकी बात सुनकर आका के तरीके से मोहब्बत पैदा ना होती हो, सुन्नत की अज़मत दिलों से निकलती हो, वो दीन का दुश्मन है, वो दीनदार नहीं है। जिसकी बयानों को सुनकर हज़राते सहाबा से दूरी होती हो, जिसकी बातों को सुनकर अल्लाह के नेक बंदों से दूरी होती हो, जिनकी बातों को सुनकर हदीस में शकूक शुबहात पैदा होते हों, दीन का लबादा ओढ़े हुए हैं, दीनदार नहीं है। अगर मुझे और आपको अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत है तो फिर मैं और आप ये आज़म करें, ये इरादा करें कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपनाएंगे, एक एक तरीके को अपनाएंगे। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मैं देखूंगा मेरे नबी का क्या हुक्म है, मेरे नबी सुबह किस तरह करते थे, मेरे नबी ने सुबह किस तरह करने का हुक्म दिया है, मेरे नबी ने शामें गुजारने का तरीका क्या बतलाया है। मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत ये नहीं है चेहरा किसी और का, सूरत किसी और की, सीरत किसी और की, किरदार किसी और का, शादी गैरों वाली, खुशियाँ गैरों वाली, गमियाँ गैरों वाली, बच्चों की तरबियत अंग्रेज़ों के तरीके पर, घर के अंदर यहूदियों के अंदाज़, हिंदुओं के अंदाज, सिखों के अंदाज, और नारा हो मोहब्बत रसूल का। नहीं नहीं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो आपके तरीक़ों से मोहब्बत करता है, वो आप पर कुर्बान होता है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे और ये दावा करे और रसूलुल्लाह की नाफरमानी करे वो झूठा है। इसीलिए एक शायर ने कहा, तासिर रसूला व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा लउमरी फिज़ ज़मानी बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला तातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। यूँ समझिए कि 14वीं 15वीं सदी के मुसलमानों को मुखातब किया था उस शायर ने। तासिर रसूला, नबी की नाफरमानी करते हो, व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, और इजहार मोहब्बत करते हो उनसे। हाज़ा लउमरी फिज़ ज़मानी बदीउ, अब मेरी जान की कसम ये तो ज़माने में एक नई बात है। ये जी बदी ईजाद करने, बदी समावाति वल अर्ज़, बदी का ये नवी गल ईजाद हुई है। इसलिए कानून तो ये है, जिससे मोहब्बत होती है बंदा उस जैसा बोलने की कोशिश करता है, जिससे मोहब्बत होती है उस अंदाज से चलने की कोशिश करता है, जिससे मोहब्बत होती है उस तरह का बनने की कोशिश करता है। हत्ता के बालों को, लिबास को, वज़ा कता को, दिन और रात को उसके तरीके पे गुजारने की कोशिश करता है। तेरी अजीब मोहब्बत 15वीं सदी के मुसलमाना, तू सुबह उठ के अपने चेहरे से दाढ़ी रगड़ के मूंदता है और कहता है मुझे नबी से मोहब्बत है। तुझे कहा जाता है ढोल नहीं बजाना, बैंड बाजा नहीं लेके जाना, आगे से जवाब देता है असी ब्याह करन लगे मरगते तो नहीं आए। सारी कायनात से हसीन जोड़ा तो अली और फातिमा का है। क्या अली और फातिमा के निकाह पे ढोल की बजी? सारी कायनात से ज़्यादा खूबसूरत जोड़ा तो आयशा और मोहम्मद का है। क्या उस जोड़े पर उस दिन ये हुआ? तू कहता है असी पुत्र ब्याना में असी जनाजा नहीं पढ़ाना, तुझे शर्म नहीं आती? कहता है मोहब्बत है और बजाता ढोल है, कहता मोहब्बत है, नचवाता कंजरियाँ है, कहता मोहब्बत है, और
لوگوں کی بیٹیوں کے مذاق اڑاتا ہے، جہیز کی بنیاد پر عزتیں دیتا ہے۔ جو بیٹی جہیز زیادہ لے کر آئے کہتے ہیں اچھے خاندان کی، جو جہیز کم لے کر آئے کہتے ہیں اس کا پیو بھی چول ہے، پرا بھی چول، یہ پتہ نہیں کتھوں سے لے لین۔ تجھے شرم نہ آئی؟ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا اور تو نے سامان کی بنیاد پہ قیمتیں ڈالیں۔ او بے شرم آدمی، محب رسول ایسا نہیں ہوتا۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تیری اگر آقا سے محبت سچی ہوتی، تو سچا مصطفیٰ کا غلام ہوتا، تو سچا محمد کا عاشق ہوتا، تو سچا محب رسول ہوتا، تو پھر نبی کے طریقے پر چلتا۔ اس لیے کہ کلیہ اور قانون یہ ہے، محبت کرنے والے اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے محبوب کی اداؤں کو اپنانے میں عزت سمجھا کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے محبوب کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے محبوب کو کیا پسند ہے، وہ محبوب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائے جس محبت کا تقاضا اللہ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنی زبان اطہر سے کیا ہے، اور باقی ساری جھوٹے طریقوں سے اللہ میری، آپ کی، بلکہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا عاشق بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی رفاقت بھی چاہتا ہے، بندہ اس کا قرب چاہتا ہے، اس کے ساتھ نشست و برخاست چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہم یقیناً چاہیں گے روز قیامت میں ہمیں اللہ کے نبی کا قرب کیسے حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہم پڑھیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جن عملوں کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار بھی روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کا قرب بھی حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔